الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم نے اپنی جو آخری کلاس تھی اس میں پڑھا تھا دو گروہوں کے بارے میں، ایک ایمان والا، ایک کافر۔ کافروں کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، آگ کے کپڑے پہنائے جائیں گے، گرم پانی کھولتا ہوا ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں، ان کا معدہ، ان کا پیٹ، انتڑیاں سب کچھ جل جائے گا، ٹھیک ہے، اور فرشتے ان کو لوہے کے ہتھوڑے سے ماریں گے، اور جب وہ کبھی بھاگنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ لوٹا دیے جائیں گے اور ان سے کہا جائے گا آگ کا عذاب چکھو، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایمان والوں کا پڑھا تھا کہ وہ ایسے باغات میں ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور وہ پہنائے جائیں گے کنگن سونے کے اور موتیوں کے، اور ان کا لباس ہوگا ریشم کا، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ وہ پاکیزہ بات توحید کی طرف ہدایت دیے گئے تھے، جو اللہ رب العزت واحد اللہ شریک قابل تعریف کا راستہ ہے۔ انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے، وہ جو ہم نے بنایا اسے سب لوگوں کے لیے برابر ہے، مقیم رہائشی اس میں اور باہر سے آنے والے، اور جو شخص ارادہ کرے اس میں کجروی کا، ظلم سے ہم چکائیں گے اسے عذاب نہایت دردناک۔ اب ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد، ٹھیک ہے، جب مکے سے مدینہ ہجرت کری اور پھر مکہ کا قصد کیا، عمرہ کرنے کا ارادہ کیا صحابہ کرام کو لے کے جانے کا، تو جن لوگوں نے روک دیا، حدیبیہ کے مقام پہ صلح حدیبیہ سنا ہوگا، بڑا مشہور، بہت ڈیٹیل ہے اس کی، میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ صلح حدیبیہ ہوا تھا اور وہاں پر روک دیا تھا اور مسلمانوں کو عمرہ نہیں کرنے دیا تھا، ٹھیک ہے، مسجد حرام جانے سے روک دیا تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنایا سب لوگوں کے لیے برابر اس میں، چاہے وہ باہر سے آنے والا ہو یا وہاں رہنے والا ہو، وہ سب لوگوں کے لیے برابر ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں کوئی بھی جا کر عبادت کرے، نماز پڑھے، وہاں روزے رکھے، قیام کرے، ٹھیک ہے، تہجد پڑھے، کچھ بھی پڑھے، سب کے لیے برابر ہے وہ۔ اور جو شخص ارادہ کرے اس میں کجروی کا، ظلم سے، یعنی کسی کو روکے یا وہاں پر ظلم کرے، تو ہم چکائیں گے اسے نہایت دردناک عذاب، ٹھیک ہے۔ یہ اب اس گروہ کے بارے میں ہے جنہوں نے روکا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کرنے سے اور صحابہ کرام کو، صلح حدیبیہ ہوا تھا، پھر اس کی شرائط طے ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ظلم کرے گا اور ہم چکائیں گے اسے نہایت دردناک عذاب۔ میں اس کی بہت ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ پورا صلح حدیبیہ بیان کرنا پڑے گا، وہ واقعہ انشاءاللہ کسی اور وقت پہ سناؤں گا پورا صلح حدیبیہ کا، اس میں خود آدھا گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا صرف صلح حدیبیہ کے بارے میں بتانے کے لیے۔ اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں انشاءاللہ۔ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور یاد کیجئے جب ہم نے مقرر کر دی ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ بیت اللہ کی، اور حکم دیا انہیں کہ نہ آپ شریک ٹھہرائیے میرے ساتھ کسی چیز کو، اور آپ پاک کریے میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پورا واقعہ ہے جو ہم نے پڑھا تھا کہ کس طریقے سے
انہوں نے اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر کری تھی. ٹھیک ہے, یاد ہے نا وہ پورا کہ پہلے وہاں چھوڑا تھا بی بی ہاجرہ کو, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے بالکل, پھر وہ آب زمزم جو ہے وہ نکل آیا تھا, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بیت اللہ کی طرف بھیجا, پھر بیت اللہ کی دیواریں اوپر کی انہوں نے. ٹھیک ہے, جنات جو تھے وہ تو خیر چلو حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیا, پھر حضرت سلیمان علیہ السلام, بلکہ سلیمان علیہ السلام پہلے آئے تھے شاید. یہ جو کعبہ ہے نا, یہ جب سے لے کے اب تک بنتا چلا آ رہا ہے, اور ابھی تک یہی حال ہے کہ مستقل اس میں چینجز کرتے جا رہے ہیں اس کی حدودوں میں, اور اچھے سے اچھا کرتے چلے جا رہے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے یہ بنتا ہوا آ رہا ہے. پہلے سے وہ ایک نشان تھا, پھر اینٹیں کھڑی کری, پھر کچی وہ اوپر ہی دیوار بنائی. ٹھیک ہے, اس طریقے سے پھر باؤنڈری بنائی اس کی کچی مٹی سے, کرتے کرتے مختلف دور میں یہ مختلف چلتا ہوا آ رہا ہے. تمام انبیاؤں نے تقریباً اس خانہ کعبہ کی تعمیر میں حصہ لیا ہے, اور اس سے ان کا کوئی نہ کوئی تعلق رہا ہے. ٹھیک ہے, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اس سے تعلق رہا ہے, کیونکہ اس میں پورے قرآن میں تمام انبیاؤں کا ذکر نہیں ہے. ٹھیک ہے, چند انبیاؤں کا ہی ذکر ہے, تو اس میں ان کا تعلق جو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیت اللہ کی طرف ہم نے کہا کہ جائیں, اور حکم دیا کہ ایک تو میرا شریک نہ ٹھہرائیں, اور میرے گھر کو پاک صاف رکھیں, یعنی جو بیت اللہ ہے, اور کس کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے, قیام کرنے والوں کے لیے, رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس میں واقعہ آیا. یہاں پہ ادھر ٹاپک دیکھو چینج ہو رہا ہے تھوڑا سا نا. پہلے ٹاپک تھا یہ صلح حدیبیہ کا, پھر ٹاپک آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کعبے کی اس کا تعمیر کا. لیکن کیا چیز سیم ہے دونوں میں؟ دیکھو ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حج, اس کا تعلق بھی کعبے سے, جو حدیبیہ میں یہ لوگ جا رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے, اور اس کا تعلق بھی کعبے سے, بیت اللہ سے, اور ہم پڑھ رہے ہیں سورہ حج. تو واقعات الگ الگ ہیں, الگ الگ وقتوں کے ہیں یہ, لیکن ان کی کڑی ایک ہی ہے. اور وہ کیا ہے کڑی؟ کہ دونوں کا تعلق جو ہے نا وہ خانہ کعبہ, اللہ کی حدود, بیت اللہ, حرم سے, اور سورہ حج. ٹھیک ہے, انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, اور آپ اعلان کر دیں لوگوں میں حج کا, اور وہ آئیں گے آپ کے پاس پیدل سوار ہو کر, ہر دبلے پتلے اونٹ پر, اور وہ اونٹ آئیں گے ہر دور دراز راستوں سے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کری نا, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے کہ اب آپ اعلان کر دیجئے لوگوں میں, تاکہ وہ لوگ حج کے لیے آئیں. تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ میں تو ایک سنسان جگہ پر ہوں, اس وقت تو آبادی نہیں تھی, میں پوری دنیا میں کیسے لوگوں کو اعلان کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اعلان کریں, اور تمام انسانوں تک پہنچانا کام میرا ہے. تو انہوں نے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے اعلان کیا, اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا, لوگوں کو کعبے کی طرف بلایا. اللہ تعالیٰ نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ماؤں کے پیٹوں میں تھے, جو باپ کی پیٹوں میں تھے, اور جو قیامت تک ابھی پیدا ہوں گے, سب تک یہ آواز پہنچائی. ہر وہ بندہ یا بندی جس نے ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت ندا پر لبیک کہا, اس کو حج نصیب ہوگا, چاہے وہ مردوں میں سے ہو یا عورتوں میں سے ہو. جس نے بھی لبیک کہا اس کو اللہ تعالیٰ وہاں پر بلائے گا, حج اس کو ملے گا. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, انہوں نے آواز لگائی, جو آواز چند گز دور تک جا سکتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں پہنچایا, بلکہ پوری کائنات میں پہنچایا, ان لوگوں کو بھی پہنچایا, ان روحوں کو بھی پہنچایا جو ابھی آئی نہیں تھی اور ابھی آئیں گی, اور جو آگے قیامت تک آئیں گی. سب کو اللہ نے پہنچا دیا. جو بنے نہیں تھے ان تک بھی پہنچا دیا, جو دنیا میں نہیں آئے تھے, پیدا نہیں ہوئے تھے, ان تک بھی پہنچا دی اللہ نے وہ آواز. یہ ہے اللہ کی شان. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کڑی ساری وہی چل رہی ہے. اچھا,
اب اس میں ایک دو چیزیں ذرا سا مجھے ذکر کرنی ہے، اس لیے میں نے تھوڑی سی شارٹ تفسیر کری ہے اپنی، کیونکہ ابھی یہ چلے گا خانہ کعبہ اور اس سے ریلیٹڈ عمرہ اور حج کی باتیں انشاءاللہ آگے چلیں گی ابھی ساری۔ دیکھو بیٹا، ایک چیز ہوتی ہے قوم پرستی، بہت خطرناک چیز ہے یہ۔ کافروں کی یہ سازش ہے کہ مسلمانوں کو قوم پرستی میں انوالو کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے۔ آج ہم سب قوم پرستی کا شکار ہیں۔ کوئی اپنے آپ کو مہاجر کہتا ہے، کوئی سندھی، کوئی پنجابی، کوئی پٹھان، کوئی بلوچی، کوئی سرائکی، کوئی ہزارے وال۔ کوئی شخص اپنے آپ کو، مجھے سمجھ میں نہیں آتا مسلمان کہلوانا کیوں نہیں پسند کرتا۔ تمہیں پتہ ہے جب مشرکین مکہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبوت دی، تو مشرکین مکہ میں سب سے بڑا شرک کے بعد جو مسئلہ تھا نا، قوم پرستی تھا۔ ان کے قبیلے قوم پرست تھے، ایک دوسرے سے لڑتے تھے قوم کے لیے، ایک سے دوسرے سے لڑائی ہو جاتی تھی، وہ اپنی قوم کو بلاتا تھا، وہ اپنی، اور جنگ ہو جاتی تھی، قتل کر دیتے تھے بچوں کو، عورتوں کو، لوگوں کو، اور سالہ سال چلتی تھی یہ جنگ۔ کبھی وہ اس قوم کا قتل کر رہا ہے، کبھی اس قوم کا۔ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دین اسلام نے ختم کی مشرکین مکہ میں سے۔ آج وہ چیز ہمارے یہاں داخل کر دی گئی ہے، اور ہم کیسے ہیں کہ ہم اپنی اولادوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم مہاجر ہو، تم سندھی ہو، تم پنجابی ہو، تم پٹھان ہو، اور یہ فخر کرنے والی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر فخر نہیں ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر فخر نہیں ہے۔ صرف اللہ کے نزدیک حیثیت اور عزت دار وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، جو دین میں زیادہ اچھا ہے، دین میں زیادہ پکا ہے، جو متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ ہم کس چیز میں پڑ گئے کہ ہم نے قوم پرستی میں اپنا شمار شروع کر دیا ہے؟ ہم جہالت والی قوم میں چلے گئے۔ ایک دفعہ یہ ہجرت کے بعد جب مہاجرین ہجرت کر کے وہاں گئے مدینہ، تو مہاجر اور ایک انصاری کی لڑائی ہو گئی۔ مہاجر نے کیا کیا، اس کے تھپڑ مار دیا انصاری کے۔ تو انصاری نے انصار قبیلے کے لوگوں کو بلا لیا، اس انصاری نے۔ اور مہاجر نے کیا کیا، مہاجر قبیلے کے لوگوں کو بلا لیا، دونوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جاہلیت کی پکار ہے، یہ جاہلیت کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ چیز ختم کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں مہاجر، تو پٹھان، تو پنجابی، تو سندھی، سرائکی، بلوچی، قوموں میں بڑھ گئے ایسی۔ یہ صرف پہچان کے لیے اللہ نے دی تھی، کسی پر کسی کو کوئی فخر نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قوم پرستی پر مرا، اس کا ہم سے یا دین اسلام سے، ایک حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، دور کا بھی واسطہ نہیں ہے۔ سوچو آج کتنے لوگ قوم پرستی پر مر رہے ہیں کہ وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار دیتا ہے، وہ اس کو مار دیتا ہے، اس کے خاندان والے اس کو مار دیتے ہیں، وہ اس کو مار دیتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی تعلق نہیں ہے اس کا۔ ہم کیوں فخر کرتے ہیں؟ یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ وہ لوگ قبیلے میں بٹ گئے تھے، اور ایک قبیلے کو دوسرے پر فخر ہوتا تھا، وہ اس پر فخر کرتے تھے، وہ اس پر فخر کرتے تھے۔ آج ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اپنی اولادوں کو سکھا رہے ہیں، اور اولادیں بھی وہی سیکھ رہی ہیں۔ جب ماں باپ بچے کو شروع سے بتائیں گے بیٹا تم مہاجر ہو، یا تم پٹھان ہو، یا تم سندھی ہو، تو وہ یہی سمجھیں گے کہ ہم تو یہی ہیں۔ ماں باپ ان کے ذہن میں نہیں ڈالتے کہ تم مسلمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کے ہاتھ زبان سے دوسرے مسلمان کی عزت، جان اور مال محفوظ ہونی چاہیے۔ یہ مسلمان ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کی عزت، جان اور اس کا مال محفوظ رہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ کسی مہاجر کی زبان سے مہاجر کی عزت، جان، مال محفوظ رہے، کسی پٹھان کی زبان سے پٹھان کی عزت، جان، مال محفوظ رہے، کسی سرائکی کی زبان سے سرائکی کی عزت، جان اور مال محفوظ رہے۔ وہاں مسلمان کا لفظ ہے، مسلمان کی جان اور مال اور عزت دوسرے مسلمان پر، چاہے وہ پٹھان ہو، سندھی ہو، سرائکی ہو، مہاجر ہو، کوئی بھی ہو، اس پر حرام ہے۔ آج ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، اور اپنی اولادوں کو بھی سکھا رہے ہوتے ہیں۔
وہ کافر وہاں سے بیٹھ کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم نے کبھی سنا تم نے یورپ میں کہ قبیلے ہیں، فلاں قومیں ہیں، اتنی قومیں ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اگر کچھ ہیں بھی چھوٹے موٹے تو وہ بالکل انہوں نے اس کو دبا کے رکھا ہوا ہے کہ وہ بات نہیں کرتے، وہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ سب کو یکساں حقوق ہے. آج ہمارے یہاں دیکھ لو کہ اتنی ہے تو اتنی سیٹیں چاہیے، وہ اتنا ہے اس کی آبادی زیادہ ہے تو اتنی سیٹیں ان کی چاہیے، یہ ہے تو اتنا جاب میں کوٹا ان کا ہونا چاہیے، وہ ہے تو اتنا جاب میں کوٹا ان کا ہونا چاہیے. ہمارا مطلب اوپر سے لے کے نیچے تک سارے اس قوم پرستی کا شکار ہیں. او بھائی ہم مسلمان ہیں، زندگی کب ختم ہو جائے. ترکی میں دیکھو ابھی تو آج کیسا طوفان آیا ہے، زلزلہ. 1500 لوگ صبح میں دیکھ رہا تھا دوپہر تک 1500 لوگ تو ہلاک ہو چکے تھے. 170 بلڈنگیں گری ہیں بڑی بڑی، 170. اور کتنے ایسے ہیں ہزاروں کی تعداد میں جو دبے میں ہیں بھی، جن کا پتہ نہیں ابھی ہلاکتیں کہاں تک جائیں گی. ہم کس چیز کا شکار ہیں؟ ہم اپنے آپ ہم نکل ہی نہیں رہے، ہم نبی کی تعلیمات پر آ ہی نہیں رہے. ہم پتہ نہیں یا تو اتنی دیر کے لیے مسلمان بنتے ہیں جتنی دیر کے لیے ہم قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایک مسلمان اگر رکشہ چلا رہا ہے، دوسرا مسلمان اگر کسی کمپنی کا مالک ہے، وہ اور وہ برابر ہیں. اللہ کے نزدیک حیثیت صرف اس کی زیادہ ہے جو تقوی والا زیادہ ہے. وہ اگر میلے کپڑے پہنے ہوا ہے، وہ صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوا ہے، یہ اللہ کے نزدیک معیار ہے ہی نہیں. ہم نے اتنے ٹکڑے کیے ہوئے اپنے آپ کو، اتنے گروہ میں باندھا ہوا ہے، اتنے گروہ میں باندھا ہوا ہے کہ اچھا اس میں بھی پھر کاسٹیں. مہاجر میں آ جاؤ، پہلے تو یہ ہے مین پرائمری، پھر سیکنڈری میں آ جاؤ کہ تم کون سی کاسٹ ہو. میں بہاری ہوں، میں اردو اسپیکنگ ہوں، میں فلاں ہوں، میں لکھنوی ہوں، میں پتہ نہیں کہاں کا رہنے والا ہوں، میں دہلی والا ہوں، میں بمبئی والا ہوں، میں فلاں والا ہوں. پٹھانوں میں آ جاؤ تو میں یوسف زئی ہوں، میں حسن زئی والا ہوں، میں فلاں زئی والا ہوں. پنجابیوں میں آ جاؤ تو میں ہزارے والا ہوں، میں فلاں والا ہوں، میں کوئٹہ والا ہوں، اور میں پتہ نہیں کیا ہوں. بلوچیوں میں آ جاؤ تو اس میں ذات ہے. مطلب تقسیم در تقسیم ہم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہم اللہ کے آگے کیا پیش کریں گے اپنے آپ کو؟ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے پوچھ لے یار میں نے مسلمان پیدا کیا تھا، تم نے اپنے آپ کو اپنی اولادوں کو کبھی زندگی میں کاؤنٹ کیا کہ تم لوگ مسلمان ہو؟ تمہارے منہ سے جب نکلا ہم مہاجر ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، تو آج کھڑے ہو جاؤ. پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ یہاں مسلمانوں پہ وہ لوگ ٹوٹ پڑ رہے ہیں، کافر چاروں طرف سے ہمیں گھیر رہے ہیں، ہماری معیشت تنگ کر دی ہے، ہماری پوری اکانومی ڈسٹروائے کر دی ہے انہوں نے، ہماری ترقیاں روک دی، ہمارے راستے بند کر رہے ہیں وہ، اور ہم اسی میں پڑے ہوئے. فلاں کے ساتھ کاروبار نہیں کرنا، فلاں نسل کا بھروسہ نہیں، فلاں نسل کی ہم لڑکی نہیں لے کے آئیں گے، اس کے خاندان سے ہم اپنی بہو نہیں دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، اپنی بیٹی وہاں نہیں دیں گے، اس کی بیٹی یہاں نہیں لائیں گے. ہم پتہ نہیں کس دقیانوسی لوگوں میں پڑے ہوئے، کیا خیالات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں. یہ سب جہالت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا. کس کام کی یہ کہ کوئی مہاجر ہے تو کیا کر لے گا؟ اللہ کے نزدیک بلند مقام حاصل کر لے گا. کوئی پٹھان ہے تو اللہ کے نزدیک بلند ہو جائے گا. کوئی پنجابی ہے تو اللہ کے نزدیک بلند مقام حاصل کر لے گا، یا وہ پہلے جنت میں چلا جائے گا. اللہ کے نزدیک معیار ہے صرف اور صرف تقویٰ. میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کبھی بھی زندگی میں قوم پرستی پہچان کے لیے، مطلب جیسے کبھی کسی ڈاکومنٹ میں یا پوچھا جاتا ہے نا، آپ سے کبھی کوئی پوچھے کہ یار آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ پاکستان. اچھا کاسٹ کیا ہے آپ کی؟ تاکہ وہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سلسلہ کہاں سے چل رہا ہے. صرف اس لیے ہوتی ہے کاسٹ، بس اس لیے نہیں ہوتی کہ فخر کرو اس پہ. یہی مشرکین مکہ کا طریقہ تھا کہ اپنے باپ داداؤں کے شجرہ نسب پہ فخر کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز ختم کری، اور فخر کرتے کرتے کیا ہوا کہ وہی باپ داداؤں کی مورتیاں بنائی انہوں نے، لات منات عزا نائلہ، اور یہ ساری بنا کے جو ہے مکے میں خانہ کعبہ کے اندر رکھ دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑی پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. اس چیز کو منع کیا گیا ہے. ہر شخص جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کے آگے جھکتا ہے، قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اس پر ایمان لاتا ہے، وہ مسلمان ہے. باقی جو اس کا عمل ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا،
زکوٰۃ کا، خیرات کا، سب کچھ چوری یا کوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، رشتہ داروں سے تعلق توڑ رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ اللہ اس سے پوچھے گا. ہمیں یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو کسی بھی قوم کی وجہ سے نیچے کر دیں، اور یہ بھی اختیار نہیں ہے کہ ہم کسی کو کسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنمی کہہ کہ تو جہنمی ہے یا تو واجب القتل ہے. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں تھا، یہ خوارج کا طریقہ ہے. میں اس پہ ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں خوارج کی. وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں بے نمازی قتل واجب القتل ہے، فلاں واجب القتل ہے، فلاں واجب القتل ہے. وہ کہتے ہیں ہم صرف مسلمان ہیں. ہم کس طریقے پر جا رہے ہیں؟ پھر ایک قوم پرستی میں بانٹا، پھر فرقوں میں بانٹ لیا. ہم کس فرقے سے ہو؟ فلاں فرقے سے. تم کس فرقے سے ہو؟ فلاں. اس فرقوں میں بھی ہے، اس فرقوں میں بھی تم کون سے ہو؟ سے میں حیاتی سے ہوں، میں مماتی سے ہوں، میں فلاں بندی سے ہوں، میں فلاں بندی سے ہوں، میں فلاں سے ہوں، میں فلاں سے ہوں. ابے کیا ہو گیا یہ؟ پہلے قوم پرستی آئی، فرقہ پرستی آئی، اس کے اندر چیزیں چلتی چلی آ رہی ہیں. ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ خاص کر یہ چیز مجھے قوم پرستی کے بارے میں بتانی تھی، کیونکہ میں کچھ دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگ اس کے بارے میں بہت زیادہ بات کرنے لگے. ہر کسی نے اپنا ایک آئیڈیل بنایا ہوا اور اس کے پیچھے چل رہا ہے. ابے بھائی، آئیڈیل کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا دنیا میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ ہم پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں کہ وہ ہیں، بس ان کو آئیڈیل بنانا ہے اپنا. مہاجر اور انصار کی قربانیاں اٹھا کر دیکھو، جب انہوں نے ہجرت کری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا بھائی چارہ قائم کیا کہ مسلمان کا بھائی ہے. جب ایک بھائی کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرے مسلمان کو ویسی تکلیف ہوتی ہے جیسے جسم کا ایک حصہ دوسرے حصوں کی تکلیف محسوس کرتا ہے. ہم پتہ نہیں کس چکر میں لگے ہوئے، قوم پرستی. ہماری زبان، ہماری بولی، تمہاری کیا؟ اردو اسپیکنگ، پشتو اسپیکنگ، سندھی اسپیکنگ، فلاں اسپیکنگ، فلاں اسپیکنگ. یہ کیا ہے؟ خود سوچو، اللہ نے اگر پوچھ لیا تو ہم اللہ کے آگے کیا کھڑے ہو کے جواب دیں گے؟ اللہ کہیں گے میں نے مسلمان پیدا کیا تھا، تم نے اپنے آپ کو قوم پرستی میں ڈال دیا، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا. تو ہم کیا جواب دیں گے اگر اللہ نے پوچھ لیا؟ یہ سب چیزیں ختم کرو. ہمیشہ اپنے آپ کو مسلمان کو، اور ہر مسلمان دوسرے کا بھائی ہے. جیسے اس کی عزت ہے ویسے ہی اس کی عزت ہے، چاہے وہ کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو. یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کا درجہ کیا ہے. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بھی ہمیں پڑا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ قوم پرستی اور فرقہ پرستی سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تو قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے بہار اور ہدایت بنا دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمیں اپنے شکر گزار اور عبادت گزار بندوں میں شامل فرما دے. اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں بے حساب برکت عطا فرما دیجئے. ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیوں اور بیماریوں کو اپنی رحمت سے درگزر فرما دیجئے اور دور فرما دے میرے اللہ. اے میرے اللہ، ہماری دعاؤں کو اور عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما لیجئے. آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجئے گا. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجئے گا. ہم سب کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجئے گا جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے. اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.